میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ میرے باپ نے اتنے بڑے حادثے کے بعد اپنا ذہنی توازن کیوں نہیں کھویا۔ مظفر سے زیادہ اسے کسی سے محبت نہیں تھی۔ میں نے خود نہیں دیکھا، مگر دیکھنے والے کہتے ہیں۔ میرے باپ نے میرے بھائی کی لاش کے تمام ٹکڑے خود اکٹھے کیے تھے، برستی آنکھوں کے ساتھ، کسی چیخ و پکار کے بغیر۔ اس نے میرے بھائی کا پورا جسم اکٹھا کیا۔ وہ ہر چکر کے بعد جسم کے ٹکڑے دوبارہ گنتا، پھر جو ٹکڑے کم ہوتے ان کے نام دہراتا: دائیں ٹانگ، ناک، بایاں کان، بایاں ہاتھ، پیر کا انگوٹھا، دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں، ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ وہ آدھ گھنٹہ ڈھونڈتا رہا۔ جب وہ مل گئیں تو اسے جیسے قرار آ گیا۔ اب اس کے بیٹے کا جسم نامکمل نہیں رہا تھا۔ وہ جسم کا ہر ٹکڑا اٹھا کر اس پر لگی ہوئی گرد اور مٹی صاف کر دیتا، اگرچہ وہ خون خشک نہیں کر پاتا تھا، مگر وہ سارے دن کے اور مٹی کو ضرور صاف کر دیتا۔ اس کے کندھے پر لٹکا ہوا کپڑا اس خون آلود مٹی اور تنکوں سے بھر گیا تھا۔ میرے بھائی کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ وہ شریف اور ہر ایک کی عزت کرنے والا تھا۔ اسے کبھی کسی نے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ مسلم لیگ کے لیے کام کرنے کے علاوہ اس نے زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ کم از کم اس زمانے میں اتنی بے رحمی کے ساتھ قتل ہونے کے لیے صرف 2 چیزیں کافی تھیں: مسلمان ہونا اور مسلم لیگ کا حامی ہونا۔ اور بدقسمتی سے میرے بھائی میں دونوں خصوصیات تھیں۔ میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے بعد میرے باپ نے درخت سے میری ماں کا سر اتارا تھا۔ پھر وہ دونوں لاشیں گھر لے آیا۔ میں اور میری دونوں بہنیں سکتے میں آ گئے تھے۔ اگرچہ میرے باپ نے ہم تینوں کو وہ لاشیں دیکھنے نہیں دیں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ہم تینوں کو خوف اور صدمے کے مارے کچھ۔ میں اس وقت 14 سال کا تھا۔ میری چھوٹی بہن 15.5 سال کی تھی اور منجلی بہن 17 سال کی۔ بھائی کی لاش کو میرے باپ نے خود غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد اس نے ایک سفید چادر پر اس کے جسم کے ٹکڑے رکھے اور اس کے اوپر دوسری سفید چادر ڈال کر دونوں چادروں کو چاروں جانب سے سی دیا۔ میں نے اپنے باپ کو کبھی سوئی ہاتھ میں لیتے نہیں دیکھا۔ ٹانکا کیسے لگاتے ہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ بہرحال اس دن ان چادروں کو اس نے خود ہی سیا تھا۔ کیسے سیا ہوگا میں نہیں جانتا، کیونکہ اس نے یہ کام اکیلے کمرے میں بند ہو کر کیا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو ہم نے صرف وہ سفید بوری سی دیکھی جو اب بھی جگہ جگہ سے خون سے تر ہو رہی تھی۔ اپنی 68 سالہ زندگی میں نے آج تک کسی کو ویسا کفن پہنے نہیں دیکھا۔ میری دونوں بہنیں زاروں قطار رو رہی تھیں، مگر میں خوف زدہ تھا۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ ان سے بڑا سوال میرے لیے یہ تھا کہ شکیلہ باجی کہاں ہے؟ میرے اس سوال کا جواب چوتھے دن مل گیا، جب میرا باپ جنگل سے ان کی لاش لایا تھا۔ ہم نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، شاید وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ایسے کام مت کرنے دو، تم نے بات نہیں سنی۔ اب ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو جانتے ہو جوان خون گرم ہوتا ہے۔ لڑکوں کو بڑا غصہ تھا تمہارے بیٹے پر، جوش میں کر بیٹھے ہیں سب کچھ۔ اب صحیح پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے حصہ لیا اس کام میں، اس لیے پولیس کو کیا بتاتے۔ تم بس بھول جاؤ یہ سب کچھ۔ ہمیں بڑا دکھ ہے جو کچھ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ غلطی تمہارے بیٹے ہی کی ہے، جس نے غلط کام کی ابتدا کی۔ گاؤں کے سرپنچ سردار جوگندر سنگھ نے میرے باپ کی داد رسی ان الفاظ میں کی تھی: غلط کام۔ شاید میرے باپ نے پہلی بار وہاں بیٹھ کر غلط کام کی تعریف کے بارے میں سوچا ہوگا، اور شاید
اس دن ہی پہلی بار گھر آتے ہوئے اس نے راستے میں کھڑے ہندو اور سکھ لڑکوں کو دیکھا ہوگا، ان کے کہکہوں پر غور کیا ہوگا، اور پھر شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ ان میں سے کس نے اس کی بیوی کی گردن کاٹی، کتنوں نے اس کے بیٹے کے ٹکڑے کیے اور کس کس نے اس کی بیٹی۔ بہرحال وہ گھر آ گیا تھا، خاموشی اور بے بسی کے ساتھ، جھکے ہوئے کندھوں اور خالی آنکھوں کے ساتھ، خاموش زبان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ۔ پھر اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، نہ ہم تینوں میں سے کوئی کہیں گیا۔